الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ نماز میں اللہ تعالی نے جو چیزیں فرض فرمائی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مسلسل افعال سے جو چیز معلوم ہوتی ہے، وہ سب سے پہلی بات جو نماز کے فرائض میں اور ان فرائض میں شامل ہے جو گویا کہ نماز کا حصہ ہیں، وہ نیت ہے۔ اور صرف نماز ہی نہیں، جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام میں نیت کا خالصتاً اللہ کے لیے ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کی نیت عبادات میں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں اللہ کے علاوہ غیر کے لیے ہوگی تو اس کا یہ کام اسی کھاتے میں تحریر کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالی کا قرب جن اعمال کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے ان میں سب سے اہم مقام نماز کا ہے، اور نماز کی اہمیت سے ظاہر ہے کہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، مگر اس نماز کی بھی ایک جان اور روح ہے، اور اس کی جان اور روح یہ چیز ہے کہ آدمی خالصتاً اللہ کی عبادت کرے اور اپنی نیت میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس اخلاص کو یا اس عمل میں جو اللہ کے لیے خالص نیت ہوتی ہے، اخلاص سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس اخلاص کو دو طرح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اخلاص ایک تو یہ ہے کہ اس کا مثبت پہلو کہ محض اللہ کے لیے عبادت کرے، اور اخلاص کا ایک منفی پہلو کہ اخلاص کی جو ضد ہے اس کی نفی کرے۔ ایسے سمجھنا چاہیے جیسے اندھیرا اور روشنی ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور جب روشنی آتی ہے تو اندھیرا غائب ہو جاتا ہے، اور اندھیرا آتا ہے تو روشنی غائب ہو جاتی ہے، سو دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوئے۔ تو اسی طرح دنیا میں جتنی بھی متضاد چیزیں ہیں وہ بیک وقت جمع نہیں ہوتی۔ روشنی اور اندھیرا دونوں ہی ایک جگہ جمع ہو جائیں ایک ہی وقت میں، یہ نہیں ہوا کرتا۔ ایسے ہی بالکل اخلاص جو اللہ کے لیے ہے وہ بھی ہو عبادت میں، اور اللہ کے علاوہ غیر کے لیے بھی وہ عبادت ہو، یہ چیز جمع نہیں ہوا کرتی۔ تو اللہ نے جس چیز کا مطالبہ اپنے بندوں سے کیا ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بندے خالصتاً اللہ کی عبادت کریں، تو پہلے تو اخلاص نیت میں پیدا ہونا چاہیے، اور اخلاص کی تشریح کچھ عرض کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی ضد، تاکہ یہ معنی اچھی طرح سمجھ میں آئیں، یہ بات ہوگی خالص اور صافی۔ عربی میں دونوں مترادف الفاظ ہیں، اور خالص اور صافی ایک دوسرے کے مقام پر جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ یہ چیز بالکل خالص ہے، اور ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہ چیز صافی ہے۔ ہمارے محاورے میں کہتے ہیں، دیہات میں خاص طور پر، اگرچہ یہ صافی کا لفظ خالص عربی ہے،
اور اردو میں بھی وہیں سے آیا ہے، مگر آپ دیہات میں اس کا استعمال دیکھیں تو کہتے ہیں کہ اس کھیت میں فصل وغیرہ بیچنے کے بعد اور کھاد اور دیگر اخراجات نکال کے صافی رقم تمہیں یہ بچ جائے گی، یعنی خالص پیسہ جو تمہارے ہاتھ میں نفع کا آئے گا وہ یہ ہے۔ تو خالص اور صافی دونوں مترادف الفاظ ہیں، ایک کی جگہ دوسرے کو بھی بول دیتے ہیں، اور عرب بڑا باریک سا فرق اس میں رکھتے ہیں، اور وہ باریک سا فرق عام طور پر لوگوں کے سمجھنے کا ہے بھی نہیں اور کام بھی اتنا زیادہ اس کا نہیں ہے، مگر وہ بھی بیان کیے دیتے ہیں کہ صافی عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں جس میں سرے سے کوئی آمیزش ہو ہی نہ، شروع دن سے ہی وہ خالص، اور خالص اس کو کہتے ہیں کہ جس میں پہلے کچھ نہ کچھ آمیزش ہو اور پھر اس کے بعد اسے صاف کر دیا جائے۔ خلصتہ فخلصا، میں نے فلاں چیز کو صاف کیا اور پھر وہ صاف ہو گئی، یعنی پہلے اس میں کچھ نہ کچھ قدورت آمیزش کسی چیز کی شامل تھی اور اس کے بعد میں نے اسے کیا کیا، صاف کر دیا اور وہ چیز صاف ہو گئی۔ عربوں کا ایک شاعر شراب کے متعلق کہتا ہے کہ خلاص الخمر من نسج الفدام، جیسے شراب جو تھی اس کا رہائی پانا، شاعر اس کو کہتا ہے، متنبی کا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ رہائی پانا بس ایسے ہو گیا، ایک جگہ تنگی اور تکلیف، مصیبت، پریشانی اور قید تھی، اور اس سے نکلنا بس ایسے ہو گیا جیسے شراب بالکل صاف ہو کر نکل آتی ہے، کیونکہ شراب جو بناتے ہیں اس کی کئی ایک طریقے اور ترکیبیں ہیں، اور اس میں سے ایک ترکیب یہ بھی کہ پھلوں کو یا مختلف چیزوں کو گلا سڑا کر پھر اس سے شراب حاصل کی جاتی ہے جو صاف ہو کر نکل آتی ہے۔ تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جیسے شراب بالکل صاف بن کے سامنے آ گئی، ایسے ہی میں قید سے نکل آیا۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اور مشرکین مکہ کی ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا، اور مشرکین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو جس نے بھی جنم لینا ہے اور چارپائے جانور ان کے بھی پیٹ میں ہے، یہ خالصتاً ہمارے مردوں کے لیے ہے، اس میں عورتوں کا حصہ کچھ بھی نہیں۔ سورہ انعام میں اللہ تعالی نے ان کی قباحتوں کا ذکر فرمایا اور یہ بتایا کہ یہ بری رسوم ان کے ہاں ہیں، اور اسی طرح خلصو کا بھی مطلب بھی عربی میں یہ آتا ہے کہ لوگوں سے بالکل الگ ہو جانا، دوسروں سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب وہ مصر گئے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو اقتدار مل چکا تھا، اور انہوں نے اپنے دوسرے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا، اور انہوں نے چاہا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام ان کے بھائی کو چھوڑ دیں اور یہ اپنے اس بھائی کو لے کر بنیامین کو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد محترم تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن کوئی صورت ممکن نہیں رہی، اور قرآن نے کہا ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا، اور جب یہ بالکل مایوس ہو گئے منہ اس سے، خَلَصُوا نَجِیًّا، تو بالکل الگ بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ تو جب آدمی ہر طرف سے مایوس ہو جائے اور کوئی تدبیر نہ رہے اور سب سے الگ ہو جائے، تو یہ ہے وہ خالص ہونا، اخلاص، جس کا اللہ نے قرآن کریم میں متعدد جگہ ذکر کیا ہے، اور وہ اخلاص ہے جس پہ بات تو ابھی کرنا مقصود ہے، مگر یہ اس کے لغت میں معنی آپ سے عرض کیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کو دیکھیے اللہ کی کتنی عنایات تھیں، مہربانیاں تھیں ان پر، اور خدا نے خالص انہیں چنا تھا،
اللہ نے اپنی محبت کا پرتو ان پر ڈال دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق خود ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تو آپ کو بنایا ہی اپنے لیے ہے۔ تو یہ خالصتاً اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، مگر قوم نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا وہ بھی ان کی ناقدری، اور لوگوں کو بالکل پرکھ نہیں ہوئی بنی اسرائیل کو کہ اللہ کا کتنا محبوب اور جلیل القدر اور پیارا بندہ یہاں پر موجود ہے، اور اپنی قوم نے تو کیا جو کیا، اور کافروں نے بھی پھر یہی کیا۔ فرعون نے، اس کے درباریوں نے، ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا اور تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ وہ اللہ کا محبوب بندہ دنیا بھر میں اکیلا تھا، اور دنیا بھر میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کے ساتھ اس کی راہ میں چلتا۔ سیدنا ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ چلے، اور وہ بھی ہارون علیہ السلام کو انہوں نے اللہ سے مانگ دیا تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا انہ کان مخلصا بلا شبہ، وہ ہمارے بہت برگزیدہ پیغمبر تھے، مخلص تھے، الگ ہوئے تھے، وکان رسولا نبیہ، اور یقیناً وہ ہمارے پیغمبر بھی ایسے تھے جو رسول بھی تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو خالص اور صافی کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز جس میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہو، اور صافی تو وہ جس میں سرے سے کوئی آمیزش نہ ہو، اور خالص وہ جس میں پہلے سے کوئی اور چیز بھی ملی ہوئی ہو، قدورت ہو، کوئی اور چیز ہو، اور وہ قدورت اور وہ آمیزش اس کو نکال کر کسی چیز کو خالص کر دیا جائے۔ یہ ہے وہ خالص کا یا خلوص کا ترجمہ جو لغت میں کیا گیا ہے، اور یہ اخلاص اسی سے نکلا ہے۔ اور اللہ کے ہاں جو چیز مطلوب ہے اپنے بندوں سے، اور خدا نے جس چیز کو فرض قرار دیا ہے وہ یہ کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور خالصتاً اللہ کی عبادت کریں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جس انسان کی توحید جتنی مضبوط ہو جاتی ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق جتنا گہرا ہو جاتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ کا مخلص بندہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت انسان کے دل سے، غیروں سے سب لالچیں نکال دیتی ہے، اور غیر سے ہر طرح کا خوف نکال دیتی ہے۔ اس انسان کا دل اللہ کی یاد سے، اللہ کی عظمت سے، اللہ سے دعا مانگنے میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ باقی کسی چیز کا نہ اسے ڈر رہتا ہے اور نہ کسی چیز سے اس انسان کی امیدیں وابستہ ہوتی۔ تو پوری کائنات سے خوف اور امید، ان دونوں چیزوں کو توڑ لینا، اور محض اللہ ہی کا خوف رہے اور محض اللہ ہی سے امید رہے، ان چیزوں کو جوڑ لینا، یہ خالص اللہ کی توحید ہے۔ انسان کو نفع اس کا خالص اللہ سے تعلق رہے کہ اللہ ہی چاہے گا تو میرے نفع کی چیزیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ میرا نفع نہ کرنا چاہے تو پھر کائنات میں کوئی چیز مجھے نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اور خوف رہے کہ جو گناہ ہیں اس پہ پکڑ بھی ہو سکتی ہے، خوف اس پہ بھی رہے کہ جو نیکیاں بظاہر میں نے کی ہیں اللہ کے ہاں سے رد بھی کی جا سکتی ہیں۔ تو دیکھیے یہ خوف اور امید ان دونوں کا تعلق اللہ سے ہو جائے، اور صرف یہی ضروری نہیں، ضروری یہ بھی ہے کہ دنیا میں پھر کسی کا خوف بھی نہ رہے اور کسی سے امید بھی نہ رہے۔ یہ خالص اللہ کی توحید ہو گئی کہ اس انسان نے اپنے خوف کو اور اپنی امید کو اللہ سے وابستہ کر لیا۔ بس جتنے بھی منافع اس کو اپنی زندگی میں نظر آتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ منافع یہ جن چیزوں سے وابستہ ہیں، بظاہر تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں کہ ان چیزوں سے مجھے نفع ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں ان اسباب میں نفع اللہ ہی نے میرے لیے رکھا ہے۔ اگر اللہ اس نفع کو نہ رکھتا تو یہ چیزیں کچھ نہیں ہیں، یہ اپنے اختیار سے کوئی نفع مجھے نہ دے سکتی۔
سو مومن انسان اللہ کی توحید میں جتنا سرگرم ہو جاتا ہے، جتنا اس کا عقیدہ توحید کا پختہ ہو جاتا ہے، اور جتنا اللہ کی توحید پر اعتماد، خدا کی ذات کا یقین، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ سے اپنے منافع کو وابستہ کرنا، یہ کیفیات جتنی غالب آتی جاتی ہیں، انسان اتنا ساری مخلوق سے جان چھڑا کر اللہ ہی کے در پہ اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں پیش کرتا ہے، اسی پاک ذات سے مانگتا ہے، اسی کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، اور اس کا دل اسی کی بارگاہ میں، اللہ ہی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اور دل بھی اللہ ہی کو پکارتا ہے، کیونکہ اسے کائنات میں اللہ کے علاوہ نہ کسی کا خوف، نہ کسی سے امید۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے متعلق اللہ نے یہی فرمایا کہ فلما استیئسوا، جب وہ مایوس ہو گئے ہر طرف سے، منہ، اس سے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے جو انہوں نے رہائی کر سکتے تھے اپنے بھائی کی اور دیگر بھائیوں کے حوالے کر سکتے تھے، جب یہ باقی بھائی بالکل مایوس ہو گئے ان سے، سیدنا یوسف علیہ السلام سے اور ساری حکومت کے کارندوں سے کہ اب تو کہیں سے رہائی کی کچھ صورت نہیں ہے، اللہ نے فرمایا خالصتاً الگ ہو کر، بالکل الگ ہو کر بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے۔ بس ایسے ہی آدمی خوف اور امید سب کی دنیا بھر کی دل سے نکال کے اللہ کے ساتھ پیوستہ ہو جائے، اسی ذات سے مانگے، اسی کی عظمتوں کا اعتراف کرے، اسی کی حمد و ثنا کے گیت گائے، اسی ذات پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے، اور اسی ذات سے خوف، اسی سے امید۔ یہ ہے اخلاص، اور اخلاص کا تعلق توحید سے۔ توحید جتنی پختہ ہو جاتی ہے، اللہ کا اخلاص، اللہ کے لیے مخلص ہونا اتنا ہی بڑھ جاتا ہے، اور یہ اخلاص اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔ یہ نماز کی روح ہے، نماز کی جان ہے، صرف نماز ہی نہیں، ساری عبادتوں کی جان ہے۔ اور جس عبادت میں بھی اخلاص نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی قبولیت بہت دشوار ہے۔ اور اخلاص کے ساتھ تھوڑی سی عبادت بہت اچھی ہے بنسبت اس کے کہ انسان عبادت کی کثرت کی طرف مائل ہو اور اخلاص نہ ہو۔ ایک آدمی 100 رکعتیں پڑھتا ہے اور اللہ کے علاوہ غیروں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنی عبادت کا پرچار ہو، یہ چاہتا ہے کہ دوست خوش ہوں کہ اس نے بھی رات کو آج نمازیں اتنی لمبی پڑھیں، اتنے نوافل پڑھے، جی کرتا ہے کہ لوگ اس کی عبادت کی تعریف کیا کریں۔ یہ سب کی سب چیزیں اخلاص کے منافی۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ لیتا صرف اللہ کے لیے اور رات بھر سوتا رہتا۔ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل اللہ کو خوش کرنے والا ہے بنسبت اس کے کہ انسان اخلاص کی ضد قائم کرے۔ اسی لیے قرآن میں بار بار اللہ نے کہا ہے کہ اخلاص کے ساتھ کام کرو۔ سورہ اعراف میں 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل امر ربی بالقسط، آپ ان سے کہیے کہ میرے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ میں دین پر قائم رہوں، انصاف کروں، انصاف کے ساتھ قائم رہوں۔ اللہ کے ہاں عدل مطلوب ہے، انصاف مطلوب ہے کہ انسان جتنے بھی کام کرے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اور عدل سے بڑھ کر کرنا چاہے تو رحمت اور مہربانی کے ساتھ، اور عدل سے کم درجے پر آ جائے تو ظلم، جو اللہ کو شدید نفرت ہے ظلم سے، کبھی ظلم نہ کرے، اور اگر ہو سکے تو ظلم برداشت بھی نہ کرے۔ ظلم کو برداشت کرنا، ظالم کو مہلت دینا ہے کہ وہ جو چاہے سو کرے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قل امر ربی بالقسط، آپ یہ کہیے کہ میرے پروردگار نے
جو بات فرمائی ہے، حکم دیا ہے، وہ دینداری کا۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور ہر نماز کے وقت اپنے چہرے کو سیدھا کر لیں، بیت اللہ کی طرف کریں، نماز کو قائم کرنے کا اہتمام کریں۔ نماز کا وقت جب شروع ہو جائے، اذان ہو جائے، تو ہر لمحہ یہ خیال رہنا چاہیے کہ ابھی نماز پڑھنی ہے، اور مستحب وقت پہ نماز کو ادا کرے۔ فرمایا ہے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور سیدھے کرو اپنے چہرے ہر نماز کے وقت۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور پکارو اللہ کو خالصتاً، اللہ ہی کے لیے، لہ الدین، اس کے حکم بردار ہو کے، اس کے فرما بردار ہو کر صرف اسی کو پکارو۔ مخلصین کا ترجمہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ نرے، نرا کا لفظ ہندی کا لفظ ہے، اور پنجابی میں بھی آیا ہے اور اردو میں بھی آیا ہے۔ نرا مطلب خالص، صرف۔ اردو میں بھی بولتے ہیں کہ فلاں تو نرا اندھا ہے، یعنی خالصتاً اندھا ہے، دل کا اسے تو کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آتی، اس کی عقل میں کوئی چیز بیٹھتی ہی نہیں۔ ارشاد فرمایا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، نرے اسی کو پکارو، یعنی صرف اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت، کسی کی بندگی وہ بہت بری چیز ہے، اللہ اس کو قبول بھی نہیں کرتا، حتیٰ کہ اس عبادت کو قبول نہیں کرتا جس میں اللہ کے علاوہ کسی کی بھی آمیزش بیچ میں آ جائے۔ اس اخلاص کا معنی سمجھنا ہو اور بھی تو دیکھیے قرآن نے کیا کہا ہے کہ اخلاص کس چیز کا نام ہے۔ قرآن بتاتا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، سورہ یونس میں 11ویں پارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کی ایک حالت بیان کی ہے کہ اس کے وہ بندے جو اس کے نافرمان ہیں، اور اس کے وہ بندے جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ان کی کیا حالت ہوتی ہے جب وہ مصائب اور تکالیف میں گھر جاتے ہیں۔ قرآن کی ان آیات کو انسان جب پڑھتا ہے، اور ابھی آپ سنیں گے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اسی معاشرے، اسی انسانیت سے ہمارے سمجھنے کے لیے کتنی عمدہ مثالیں قرآن میں بیان کی۔ لیکن یہ مثالیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کی اس کتاب کو پڑھیں اور جن کی زندگیاں اس حال میں گزر جائیں کہ وہ دنیا جہان کی خرافات پڑھیں، روز اٹھ کے صبح اخبار پڑھنا ان کی زندگی کے معمولات میں ایسے شامل ہو کہ جیسے اخبار نہ پڑھیں تو سارا دن کام نہیں ہوتا، اور حقیقت میں ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جس دن اخبار نہ ملے اس دن وہ دوپہر تک بے چینی اور بے اطمینانی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ اتنی پابندی، بہت سے لوگوں کے لیے اخبار کا پڑھنا ضروری بھی ہوتا ہے، مگر بہت سے لوگوں کے لیے غیر ضروری بھی ہوتا ہے۔ ایسی اور کئی چیزیں، حتیٰ کہ خرافات، ان کی اتنی مستقل پابندی کہ وہ زندگی کا حصہ بن گئی، اور ایک لے دے کے رہ گیا جسے نہیں پڑھ کے دینا، اور برس ہا برس اس کی تلاوت نہیں کرنی، اس کا ترجمہ نہیں پڑھنا، اور یہ معلوم کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرنی کہ میرے مالک نے بھی کچھ مجھ سے کہا ہے، اللہ کے بھی کچھ مطالبے ہیں مجھ سے، اللہ نے بھی مجھے کوئی راہ دکھائی ہے۔ بس اس معاملے میں سب سے زیادہ مظلوم کتاب اللہ ہی کی کتاب ہے، قرآن ہے، کہ کوئی اور پڑھے کچھ کرے مگر مسلمان اس نے پڑھ کے نہیں دینا۔ اس امت کی اکثریت
اور مسلمانوں کی اکثریت اس وقت ایسی ہے جس نے قرآن نہیں پڑھا، ناظرہ نہیں پڑھا، ترجمہ تو بہت دور کی بات ہے، خال خال لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے اس کتاب کو کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہو، وگرنہ یہ کہنے کو امتی ہیں، اور خدا اگر ان کو پوچھ لے قیامت میں کہ میری کتاب کا کیا ہوا، تو لاکھوں میں کوئی ایک آدمی ملے گا، ہزاروں میں بھی نہیں، لاکھوں میں ایک آدمی ملے گا جس نے خدا کی کتاب کو کچھ سمجھا۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ؟ اگر یہ ظلم ہے اور حقیقتاً ظلم ہے تو پھر جو کچھ مسلمان کر رہے ہیں اس کتاب کے ساتھ وہی ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا ہے، اخلاص اور مخلص ہونے کا ترجمہ یہاں سے دیکھیے خدا کس چیز کو کہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ ہی کی ذات ہے جو تم کو جنگل میں، دریا میں، ہر جگہ پر لے کر چلتی ہے۔ اللہ ہی کی ذات دریاؤں میں، کشتیوں میں تم سوار ہوتے ہو، تمہیں لے کر چلتی ہے۔ اللہ کی ذات جنگلات میں اور گھنے جنگلات میں جہاں درختوں کی بھرمار ہوتی ہے تمہیں راستے دکھاتی۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو فی الفلک کی کشتی میں، وجرین بہم بریح طیبہ، اور وہ کشتیاں چلتی ہیں اس ہوا کے ساتھ، اس ہوا کے دوش پہ، اس ہوا کے بلبوتے پہ جو منزلوں کی طرف ہوائیں چلتی۔ وفرحوا بہا، اور خوش ہوتے ہیں لوگ اس سے کہ دھیرے دھیرے سفر طے ہو رہا ہے اور ہم ساحل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جاءتھا ریح عاصف، اور پھر شدید ہوا کا طوفان آتا ہے، شدید دباؤ ہوا کا پڑتا ہے اور ہوا سمت مخالف کی چل پڑتی ہے۔ یہ کشتیوں میں بھی ہوتا ہے، یہ جہازوں میں بھی ہوتا ہے، اور یہ انسان کی زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، کہ کبھی ہوائیں وہ چل پڑتی ہیں جو کشتیاں ناموافق سمجھتی ہیں، جو کشتیوں کے مناسب حال نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا ہے کہ باد مخالف چل پڑے، کشتی مشرق کو جا رہی تھی اور ہوائیں مشرق کی چل رہی تھیں، اور یک ہواؤں کا رخ پلٹا اور مغرب کی طرف ہوئی، اور تیز ہوا، اور اس تیز ہوا نے کیا کیا، کشتی کا رخ بھی پلٹ دیا۔ وجاءہم الموج من کل مکان، اور سمندر میں، دریا میں ہر طرف سے لہریں اٹھنے لگی، لہر ہر جگہ سے اٹھی۔ وظنوا انہم احیط بہم، اور جو لوگ تھے سوار وہ اس میں گھر گئے اور چیخنے لگے، پکارنے لگے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، نرے ہو کر اللہ کی بندگی میں، صرف اللہ کو پکارنے لگے۔ یہاں الفاظ ارشاد فرمایا مخلصین لہ الدین، نرے اللہ کی بندگی میں، یعنی صرف اللہ ہی کو پکارنے لگے، اور کہتے ہیں لئن انجیتنا من ہذہ، اللہ اگر آج اس مصیبت سے نجات مل جائے، لنکونن من الشاکرین، ہم تیرے بڑے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ کبھی تجربہ ہوا ہے، اور بہت سو کو اب تو تجربہ ہوتا ہے ہوائی جہاز میں کہ ایمرجنسی لینڈنگ کبھی کرنی پڑ جائے پلین کو، اور کبھی اعلان ہو جائے کہ ایمرجنسی ہے اور ہوائیں شدید چل پڑیں، کوئی پرندہ آ کر، چھوٹا سا پرندہ ہوائی جہاز سے ٹکرا جائے اور وہ ڈولنے لگے تو چیخیں نکل جاتی ہیں لوگوں کی اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کون اس وقت یاد آتا ہے؟ اسی لیے اس واقعے کی سند تو کوئی ایسی ہے نہیں، مگر سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بات اچھی ہے جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دہریہ تھا اور وہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے کہا حضرت آپ سب لوگ اللہ کو مانتے ہیں اور میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ تو ہے ہی نہیں، مجھے کوئی ایسی دلیل دیں
جس سے اللہ کا ہونا سمجھ میں آ جائے۔ تو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ تم نے کبھی کشتی میں سفر کیا؟ اور اگر یہ واقعہ درست ہو تو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یقیناً اس بات کو اللہ ہی کی کتاب سے لیا ہوگا۔ بہت بڑا علم اللہ نے انہیں دیا تھا اپنی کتاب کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب بھی میں گیا میں نے انہیں 3 چیزوں میں سے ایک چیز میں مصروف پایا، یا تو وہ روزے سے ہوتے تھے، یا وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، یا نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ فرماتے تھے پوری زندگی میں نے انہیں 3 حالتوں کے علاوہ چوتھی حالت میں نہیں دیکھا۔ ہر وقت اللہ کی عبادت۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ایسی آیات سے یہ بات ان کے ذہن مبارک میں آئی ہوگی۔ انہوں نے کہا تم نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے، دریا کا؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ ہوائیں سمت مخالف کی چل پڑی ہوں اور تمہیں یقین ہو گیا ہو کہ اب یہ جہاز، یہ کشتی ڈوب جائے گی، تو اس وقت تم نے کسی کو پکارا ہے؟ اس کا جی حضرت ایسے ہوا ہے، اور ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ جیسے اب ڈوبے کہ تب ڈوبے، اور برا حال تھا اور ہم سب لوگ کسی کو پکار رہے تھے۔ فرمایا جو تم جس کو اس وقت پکار رہے تھے نا کہ وہ تمہیں بچائے، وہی اللہ ہے۔ اس لیے آج کل جہاز میں آپ دیکھیے جب ہچکولے لگتے ہیں کیسے اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ جب گر گئے انہیں یقین ہو گیا کہ اب ڈوبتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، نرے اللہ کو پکارنے لگے۔ اب اللہ کے علاوہ نہ کوئی اور یاد آیا، نہ انہیں یہ یاد آیا کہ کسی اور کی عبادت کرنی ہے، نہ جہاں دل اٹکے ہوئے تھے وہ لوگ یاد آئے۔ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر اللہ آج ہم بچ جائیں اس مصیبت سے تو ہم تیرا شکر گزار بندے بن کر رہیں گے۔ فلما انجاہم، اور جب اللہ انہیں بچا دیتا ہے اور تری سے خشکی میں لے آتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اور اس وقت اللہ کی زمین پہ فساد مچاتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں۔ ہم صاف کہہ دیتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری شرارتیں جو ہیں اس کا وبال تمہیں ہی دیکھنا ہے، اللہ کا کیا بگڑتا ہے۔ متاع الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کو برت لو جتنے دن تم برت سکتے ہو۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تم ہمارے پاس پھر کر آؤ گے لوٹ کر، فننبئکم بما کنتم تعملون، ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ کہ تم کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے اصول کی بات بیان کر دی کہ جو شرارت کرتا ہے اسے اپنی شرارتوں کا انجام دیکھنا پڑتا ہے، جو دوسرے کے لیے برائی کرتا ہے اس گڑھے میں خود اسے گرنا ہوتا ہے، اور جو لوگوں کو تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے، ایک دن خود ستایا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا ہے کہ انما بغیکم علی انفسکم، لوگوں دیکھ لو، یاد رکھو، سمجھ جاؤ، جو تم غلط حرکتیں کرو گے اس کا انجام تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کی یہ کائنات اور دنیا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے جسے اس نے بنا کر ایسے ہی چھوڑ دیا ہو۔ ایک ایک چیز وہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک عمل اس کی نگاہ میں ہے، اور عمل پر جو پاداش مرتب ہوتی ہے، عمل پر جزا اور سزا، وہ اس دنیا میں بھی دکھاتا ہے اور آخرت میں بھی دکھاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ خالص اللہ کی بندگی۔ اب دیکھیے اس ڈوبنے کی کیفیت سے پہلے، اس غرق ہونے کی کیفیت سے پہلے، جب آدمی اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جو ان کی سمجھ میں آئے جسے پکاریں۔ اللہ نے فرمایا بس ایسا اخلاص مطلوب ہے کہ صرف اللہ ہی کو پکارو، نماز، عبادت، بندگی، زکوٰۃ، ہر چیز محض اللہ کے لیے۔ کسی عبادت کو لے لیں، مثلا زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ غریب کا حق بنتا ہے اسے دے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ زکوٰۃ اپنے گھر کے ملازمین کو اس لیے دے دی کہ ایک طرح کا احسان بھی رہے، یہ دبے بھی رہیں۔
اور ان کو یہ بھی خیال رہے کہ ہم نے ان پہ بڑا احسان کیا ہے. اپنے ملازمین کو زکوٰۃ دینی کچھ منع نہیں شریعت میں، لیکن صاحب 10 بار اپنے دل کو ٹٹولے کہ میں اللہ کے لیے یہ دے رہا ہوں یا اس لیے دے رہا ہوں کہ ان لوگوں پر اپنا روب اور اپنے بچوں کے کام اور اپنے گھر کے کام یہ اس کے لیے ہو رہا ہے سب کچھ. تو جو انسان کی نیت ہے بس اس کے مطابق فیصلہ کر لے. اللہ نے سورہ عنکبوت میں بھی یہ مثال دی ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اور جب سوار ہوتے ہیں کشتی میں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو نرے اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اسی پر نیت اپنی رکھتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور اللہ جب انہیں زمین کی طرف نجات دے دیتا ہے اذا ہم یشرکون، پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم، مکرتے ہیں، انکار کرتے ہیں جو کچھ ہم نے دیا ہے اس سے. نجات دے دی نا، اب اس نجات سے مکر گئے. جو وعدہ کیا تھا کہ اللہ تیرا ہی شکر ادا کریں گے زمین پہ پہنچ کے، اب اس سے مکر گئے. یہ ہے اس اخلاص کی ضد. وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور برتتے رہیں، دنیا کو استعمال کرتے رہیں. ہمارا کیا بگڑا فسوف یعلمون، آگے کو یہ جان لیں گے کہ جس ذات سے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا نہ کرنے کا نتیجہ کیا نکلا. اس لیے عبادت خالصتاً اللہ کی، صرف اللہ کی. اپنی نیت کو بار بار دیکھے اور صاف کرے کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت مطلوب نہیں، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت کرنی بھی نہیں. 21ویں پارے میں سورہ لقمان میں تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، اور جب ان کے سر پر سمندر اور دریا کی لہر اٹھ کے آتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، کَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ، ایسے جیسے بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں. سمندر کی لہریں جب اوپر اٹھتی ہیں اور دریاؤں کی، تو کشتیاں ان لہروں کی آغوش میں آ جاتی ہیں اور کشتیاں ان لہروں کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں. پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ مخلصین لہ الدین، اللہ نے فرمایا نری اللہ کی بندگی خالصتاً مجھے ہی پکارتے ہیں، خالص میرا ہی نام جپتے ہیں. فلما نجاہم الی البر، اور جب اللہ انہیں بچا کر خشکی کی طرف راہ دے دیتا ہے تو فمنہم مقتصد، کچھ ایسے ہیں جو درمیان کی راہ چلتے رہتے. وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور منکر وہی ہوتے ہیں ہماری قدرت سے جو بات کے جھوٹے اور حق کے منکر ہوتے ہیں. یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو حال ان کا خوف کے وقت تھا، کشتی کے ڈوبنے کے وقت تھا، وہ تو نہیں رہتا، مگر بالکل ہی اللہ کو بھول جائیں ایسے بھی نہیں ہوتے. اللہ کو کچھ نہ کچھ تو یاد رکھتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو منکر ہو جاتے ہیں خدا کی قدرت سے. اللہ نے اسی لیے فرمایا کل ختار کفور، قول کے جھوٹے. وہ اس وقت کیا بات کرتے رہے کہ اللہ تیری عبادت کریں گے، تجھے ہی پکاریں گے، اور جب خدا نے نجات دے دی تو اخلاص کی بجائے کفر اختیار کر لیا. سوچ لیجئے اخلاص کے مقابلے میں اللہ نے یہاں کس چیز کو ارشاد فرمایا ہے، وہ کفر ہے. اور قول کے جھوٹے جو فرمایا ہے خطار، بہت بڑے لپاٹیے، بہت بڑے جھوٹے. کسی دن آپ کو جھوٹوں کی کہانی عرض کریں گے. اس کائنات میں جھوٹوں کی بستیاں آباد ہیں اور جھوٹوں کے محلے اجڑے ہوئے ہیں. بہت بڑے بڑے شہر جھوٹوں کے آباد ہیں جہاں سب جھوٹے رہتے ہیں، اور اب ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ جو جھوٹ تھا اس کو سچ کر سکیں.
اللہ نے کہا ہے کہ جب ہم نجات دے دیتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں، پھر شرک کرنے لگتے ہیں، پھر جس کو اللہ کا شریک بنایا تھا، ٹھہرایا تھا، جس سے امیدیں وابستہ کی تھیں، پھر ان کو پکارنے لگتے ہیں۔ سو اللہ کے ہاں جو چیز مطلوب ہے عبادت میں وہ اخلاص ہے، کہ خالصتاً اللہ کی بندگی، صرف اور صرف اللہ کی بندگی، صرف اور صرف اللہ کو پکارنا۔ نماز کی نیت کرے، خالصتاً اللہ کے لیے کرے، اور نیت میں ذرا گڑبڑ ہوئی اور اللہ کے علاوہ غیر کے لیے رجحان ہوا، یہ اس نے اپنے خرمن کو آگ لگا دی، اور یہ اس انسان نے جلا دیا، اپنی عبادت کو راک کر دیا۔ اسی لیے سورہ مومن میں اللہ نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، نری بندگی اللہ کی کرنا، صرف بندگی اللہ کی کرنا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر بڑے برا مانے۔ یہ منکر جتنے مرضی ناراض ہوتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، خالصتاً اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں کرنا۔ اور سورہ مومن میں اللہ تعالی نے اسی لیے اس آیت کریمہ کو یہ 14ویں آیت ہے سورہ مومن کی 24ویں پارے میں، اور اس کو آگے پیچھے دیکھیں تو اللہ نے کیا کہا ہے، اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو۔ دیکھو کون اللہ، رفیع الدرجات، اونچے درجوں کا مالک ہے، ذو العرش، تخت کا مالک ہے، یلقی الروح من امرہ، اور اپنے بھید کی باتیں اپنے حکم سے نازل کرتا ہے، اعلی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہی کی عزت سے سرفراز فرماتا ہے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرائے اس دن سے جس دن اس مالک حقیقی سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ یوم ہم بارزون، لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے۔ کبھی ہم نے بھی غور کیا کہ ہم نے بھی اٹھنا ہے اپنی قبر سے؟ اس دن صاحب کون ناصر، کون مددگار، کون ہاتھ پکڑنے والا، کون راہ دکھانے والا؟ اللہ نے کہا لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کوئی چیز ذرہ برابر خدا پر چھپی نہیں رہے گی۔ لمن الملک اليوم، اور اعلان ہوگا کس کا راج ہے آج کے دن، کس کی سلطنت ہے آج کے دن، کس کی بادشاہی ہے، کس کی شہنشاہیت ہے۔ کوئی جواب نہیں دے رہا، سب کے سب چپ ہیں، دم سادھے ہوئے ہیں۔ للہ الواحد القہار، ارشاد ہوگا اللہ کا راج ہے آج، اللہ کی ہی آج دربار ہے، اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہی ہے جو مالک ہے، اور اللہ ہی ہے جو حساب دینے والا ہے، اور اللہ ہی ہے جو آج مخلص کو، منکر کو، اور اس کو جس نے خدا کی عبادت کی اور وہ جس نے ریاکاری کی، ان سب کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ اور کون ہے اللہ؟ الواحد، اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، القہار، اور دباؤ والا ہے۔ دباؤ تو وہ ڈال سکتا ہے، وہ چاہے تو جبر کرے، چاہے تو قہر نازل فرمائے، چاہے تو رحم کرے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے اتنی صفات کا مالک، اونچے درجے والا ایک، تخت کا مالک دو، وہی جیسی چیز کو اپنے حکم سے کسی اپنے بندے پر نازل کرے، کہ وہ قیامت کے دن جس کے مطلقاً بندے جب قبروں سے اٹھیں تو اسی کے رحم و کرم پہ ہوں، اور اگرچہ اب بھی اسی کے رحم و کرم پہ ہیں، لیکن خاص طور پہ اس دن کا ذکر کیا۔ یہ ساری صفات، اور لا یخفی علی اللہ منہم شیء، لوگوں ذرہ برابر کوئی چیز تمہاری اللہ سے چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ یہ پانچوں صفات کا مالک اس کی عبادت نہ کرے تو کس کی کرے؟ اس لیے اخلاص بار بار بتایا گیا کہ مطلوب ہے۔ سورہ مومن میں پھر دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا هو الحی لا الہ الا ہو، لوگو اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی، بندگی کسی کی نہیں کرنی، بندہ بن کر کسی کا نہیں رہنا۔ فدعوہ مخلصین لہ الدین، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، کسی کو مت پکارو، اور خالصتاً اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبی اللہ کو جو رب ہے سارے جہان کا، ساری تعریف اس کے لیے، ساری حمد و ثنا اس کے لیے،
سب کی سب خوبیوں کا اقرار اور اعتراف اس کے انعامات کا، شکر گزاری اس ذات کی۔ اور جو انسان اس اخلاص کو اختیار کر لیتا ہے، سب سے پہلا فائدہ تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کا غلام نہیں رہتا، اس کا دل اللہ کے علاوہ غیر کے خوف سے اور غیروں کی امید سب سے منقطع ہو جاتا ہے، بس اللہ ہی کا خوف باقی رہ جاتا ہے اور اللہ ہی سے امید باقی رہ جاتی۔ اور اس کا سب سے بڑا دشمن اور ہدایت کی راہ میں نقب لگانے والا اور اس کو اللہ کی راہ سے دور کرنے والا اور جس کی ازلی ابدی خواہش ہے کہ یہ بندہ جہنم کا ایندھن بنے، وہ شیطان اس سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ اس نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا، سورہ صاد میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا، اس نے کہا کہ رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جس دن کے مردے قبروں سے اٹھیں، دوبارہ زندہ ہوں لوگ۔ قال فإنک من المنظرین، فرمایا ہم نے تمہیں ہم مہلت دیتے ہیں الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت تک۔ قال فبعزتک، وہ بولا اور اس نے کہا اے رب تیری عزت کی قسم، تیرے غلبے کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں تیری ساری مخلوق کو گمراہ کروں گا، الا عبادک، سوائے تیرے ان بندوں کے، منہم المخلصین، جو ان میں مخلص ہیں، چنے ہوئے ہیں تیرے۔ دیکھا آپ نے، اس اخلاص کا فائدہ یہ ہوا کہ انسان اس اخلاص کا ایک دائرہ اپنے گرد کھینچ لیتا ہے، اللہ اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ اور شیطان کو چونکہ اس حقیقت کی اطلاع تھی کہ جو اللہ کی توحید پر قائم رہیں گے اور اللہ کا خوف، اللہ کی امید ان کے دلوں میں رچ بس جائے گی، اور جن کی ساری زندگی کا مقصد اللہ ہی کی عبادت اور صرف اللہ کے لیے نماز اور صرف اللہ ہی کے لیے عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ جب ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ لوگ مخلص ہو جائیں گے، اللہ انہیں تھام لے گا، اللہ انہیں چن لے گا، اللہ اپنے دوستوں کو میرے مکر سے، میرے فریب سے آزاد کرے گا، بچا لے گا۔ اسی لیے اس نے کہہ دیا۔ اس اخلاص کا یہ فائدہ ہے کہ بندہ جب مخلص ہو جاتا ہے اور اللہ کے لیے کام کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ ایسے بندے کو تھام لیتے ہیں۔ اللہ کو بھی معلوم ہے کہ اس نے ہر در سے اپنا تعلق توڑ لیا، اللہ کو بھی معلوم ہے کہ ساری ترغیبات سے اس نے اپنا منہ موڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے کہ جو ساری دنیا کو ناراض کیے بیٹھا ہے یہ میری وجہ ہی سے تو ہے۔ کیا خوبصورت بات اس مرد مجاہد نے کہی ہے، جس کا نام بھی اب لوگ بھولتے چلے جا رہے ہیں، اور کیا جانیے کہ اس کے کتنے احسانات تھے اس بر صغیر میں۔ کیسی اچھی بات اس نے بندے کی بندگی اور اللہ کے اپنے بندوں کو چن لینے کے متعلق کہا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ تو ایک آدمی، کوئی مرد، کوئی عورت، وہ اس ساری دنیا کو پسے پشت ڈال دے اور سب گناہوں کی ترغیبات کو ٹھکرا دے اور صحیح راہ پہ چلنے میں لوگوں کی تان تشنیع، لوگوں کی باتیں سب کچھ برداشت کرے، اور دل ہزار بار مچلے اور خواہشات سامنے اٹھ کے رہ جائیں، اور اس کو خوف اللہ کا اور امید اللہ سے، اور ان سب چیزوں کو بسے پشت ڈال کے اس نے اپنی جبین، اپنی پیشانی، اپنا سر خم کر دیا مالک حقیقی کے لیے، اور سامنے سے اللہ بھی اسے رد کر دے اور چھوڑ دے، یہ نہیں ہوا کرتا۔
جو مخلص لوگ ہوتے ہیں شیطان ان سے مایوس ہوتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں اللہ سے مایوس کرے، مگر اللہ نے اپنی کتاب محکم میں، اللہ نے اپنی آخری وحی میں، اللہ نے اپنے پاک کلام میں، اللہ نے اپنے ایسے مستحکم اور ٹھوس کلام میں بات کی ہے جو کلام سب پہ حاوی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، اور لوگوں غور کرنا، جن قوموں کو انبیاء علیہ السلام نے ڈرایا تھا، حضرت ہود علیہ السلام نے، صالح علیہ السلام نے، عاد اور سمود کی قومیں، یہ سب کے سب ڈرائے گئے تھے۔ اب دیکھا تم نے، غور کرو کیسے تباہ ہو گئے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر میرے بندے جو مخلص تھے، جو چنے ہوئے تھے، جو میرے ہی ہو کے رہے، ہم نے انہیں بچا لیا۔ ڈر سبھی کو سناتے ہیں، سب کو ڈرایا تھا، سب پر وہی آئی تھی، سب کو بتایا تھا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، مگر جو مخلص تھے وہ بچ گئے، اور جو بد تھے وہ کھپ گئے۔ یہ چیز ہے، بتایا ہے کہ اخلاص، اللہ کے ساتھ تعلق انسان کو کن کن مصائب اور آفات سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے اخلاص چاہیے عبادت میں، اور اخلاص تھوڑا سا بھی ہو کافی، اور اخلاص کے ساتھ تھوڑی عبادت بھی کافی۔ تھوڑے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو 10 منٹ کے لیے یہ کیفیت مل گئی کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی یاد کا غلبہ رہا، اسی سے مانگ رہا ہے، جو چیز چاہیے اس پہ اصرار کر رہا ہے، بار بار اپنے مالک کا نام جپتا ہے، بار بار اسے دعائی دیتا ہے کہ اس مصیبت سے مجھے بچا لیں، یہ خوشی چاہیے مجھے عنایت فرما دیں، اور اس در اقدس کے علاوہ کسی چیز کا خیال ہی نہیں آتا۔ یہ 10 منٹ جو اسے مل گئے، بعض اوقات یہ پوری پوری زندگی کی عبادت پر بھاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ایسے ہی پھینک دیتا ہے، ڈال دیتا ہے جیسے مردہ کسی زندے کے ہاتھ۔ سورہ صافات میں اللہ تعالی نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا وما تجزون الا ما کنتم تعملون، کافر جب ہمارے پاس آئیں گے ہم انہیں کہیں گے کہ انکم لذائق العذاب العلیم، آج تم کو چکھنی پڑے گی دکھ کی مار، تکلیف، عذاب، اور عذاب بھی ایسا جس میں تمہیں تکلیف پہنچے، آج تمہیں ملے گی۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور ہم یہ عذاب اپنے پاس سے کوئی ظلم تھوڑا ہی کر رہے ہیں، یہ وہ بدلہ ہے جو تم نے دنیا میں اعمال کیے تھے، ان اعمال کی جزا آج تم دیکھ لو۔ اور پھر فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، ہاں مگر جو چنے ہوئے میرے بندے تھے ان کو میں ان کے گناہوں کا بدلہ نہیں دوں گا، انہیں معاف کر دوں گا۔ یہ عذاب تو کافروں کے لیے، مومن کے لیے عذاب تھوڑا ہی ہے۔ مومن تو خدا کا بڑا ہی پیارا بندہ ہے، اللہ نے اس سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ مومن، موحد، خدا کی توحید کا قائل، اللہ کی توحید پہ زندگی گزارنے والا، اپنے خوف، اپنی امید، اپنا تعلق اللہ سے قائم کرنے والا، اسے ایسے ہی تھوڑا چھوڑ دیں گے؟ اس کے لیے تو بڑی بشارتیں ہیں، اس کے لیے تو بڑے انعامات ہیں، اس کے لیے تو بڑی امید ہے۔ ہاں زندگی میں اس سے بھی غلطی ہوئی، بشریت تھی، انسان تھا، بشریت کے تقاضوں سے غلطیاں ہوتی رہیں، اور بشریت کے تقاضے سے گناہ کے کام ہو گئے، بشریت غالب آئی اور اللہ کی نافرمانی ہو گئی۔ اس کا کیا ہوگا؟ یہاں بتا دیا ہے کہ الا عباد اللہ المخلصین، ان کے لیے معافی ہے، عذاب تو ان کے لیے ہے جن میں اخلاص نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کے ساتھ اخلاص کا تعلق آدمی کو کن کن مصائب سے نجات دلاتا ہے، حتیٰ کہ انسان کے برے اعمال، ان سے مخلص انسان بچتا ہے۔ بشریت کے تقاضے بسا اوقات غالب آنے کا ڈر ہوتا ہے، اور انسان سوچتا ہے
کہ گناہ کی اس ترغیب پہ پھسل جاؤں گا، بہت مصیبت ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے، مہنگائی ہے، اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تنخواہ کم ہو گئی ہے، اور ایک طرف رشوت کی ترغیب ہے، حرام مال مل سکتا ہے۔ کون ہے اپنے بندوں کو جو اس وقت بچا لیتا ہے؟ اور کون سے بندے بچ جاتے ہیں؟ اللہ نے سورہ یوسف میں اس سے ملتی جلتی ایک بات ارشاد فرمائی ہے، 12ویں پارے میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اور اس خاتون نے پوری سوچ اس بات پر صرف کر دی، وَهَمَّ بِهَا، اور اس یوسف علیہ السلام جو عورت سوچ رہی تھی اس کے مطابق کچھ کر گزرتے، لولا ارا برہان ربہ، اگر انہوں نے قدرت اپنے پروردگار کی نہ دیکھی، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اور اس واسطے ہوا کہ ہم نے برائی اور بے حیائی کے کام کو ہٹا دیا یوسف علیہ السلام سے۔ کیوں ہٹا دیا؟ انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارا بڑا مخلص بندہ تھا۔ دیکھا آپ نے، سب گناہ کی صورت سامنے نظر آ رہی، اور کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو اس گناہ سے باز رکھ سکے اب۔ اور بشریت اگر غالب آ جائے تو کوئی بھی آدمی کسی موقع پہ پھسل سکتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ اصل گناہ سے ہم نے اسے بچا لیا، اس لیے کہ بندہ ہمارا بڑا مخلص تھا۔ اب بھی یہی بات ہے، جو انسان اللہ کا مخلص بندہ ہے، اللہ کی توحید اس کے دل میں غالب ہے، خدا کے ساتھ تعلق غالب ہے، امید اور خوف اللہ سے ہے، تو وہ انسان بچ جاتا ہے۔ اور خود کہاں بچتا ہے؟ اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ سارے گناہ کے اسباب ہونے کے باوجود عین موقع پہ پہنچ کے اللہ اسے مکھن سے بال کی طرح جو الگ کر لیتا ہے، یہ اخلاص کی برکات ہیں۔ اس لیے اخلاص سے کام کرے، جو نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، محض اللہ ہی کے لیے کرے۔ اور اللہ نے اس اخلاص کے وصف کو اپنے مقبولین بارگاہ میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کے متعلق بات کریں گے، اور یہ کہ اخلاص کی جو ضد ہے وہ کیا چیز ہے اس کی کچھ تشریح عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔